ان پر درود جن کو کسیں بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسیں بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ جنوں بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، جنوں بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں، میرے آقا کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس کی شان یہ ہے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہر قسم کا درود اس ذات کے لیے، رحمت للعالمین ذات کے لیے، کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی عزتوں اور محبتوں کے لائق عزیز برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں اور ماہ ذو الحجہ، یہ بابرکت حج کا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا ہوا ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے آج کے اس عمل کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ماہ ذو الحجہ، اس کی قرآن و حدیث میں اتنی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، جس طرح ماہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کا ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ عشرہ نجات۔ پہلے عشرے میں کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹا جائے، دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کی سعی کی جاتی ہے، تیسرے عشرے میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اللہ کے گھر میں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک کی جس طرح قرآن و سنت میں اہمیت ہے، ماہ رمضان المبارک میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ سیم اسی طرح ماہ ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ جو دن چل رہے ہیں، ماہ ذو الحجہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک
ماہ رمضان المبارک کی طرح بہت ہی زیادہ بابرکت ہے۔ عمومی طور پر ہماری اس عشرے کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذو الحجہ میں کوئی بھی نیک عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی زیادہ ہو۔ فرمایا کہ ماہ ذو الحجہ میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ ذو الحجہ کے عشرہ اول کی فضیلتیں ہیں، اور ماہ ذو الحجہ کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں، ابتدائی 10 دن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کی قسم کھائی، جن کی قسمیں اللہ تعالیٰ کھائے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فرمایا کہ مجھے فجر کی قسم اور مجھے ان بابرکت 10 راتوں کی قسم۔ انہی راتوں میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تورات شریف عطا فرمائی، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ تو یہ جو عشرہ ماہ ذو الحجہ ہے، اس میں دیکھیں نا آپ، مکہ مکرمہ میں کتنی رونق ہوتی ہے، لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، آب زمزم پینا، منا کے اندر عرفات کے اندر حج کے ارکان ادا کرنا، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ تو یہ جو ماہ ذو الحجہ ہے بڑی ہی زیادہ فضیلت والا اور بابرکت یہ عشرہ ہے، پہلا عشرہ۔ اس میں ہر ایک روزے کی فضیلت کتنی ہے۔ عام دنوں میں ہم روزہ رکھیں تو ایک روزے کی فضیلت یقیناً ایک روزہ ہے، لیکن ماہ ذو الحجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن کے روزے کی فضیلت 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ روزہ ایک رکھنا ہے، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور جو اس کی راتیں ہیں، جیسے رمضان المبارک میں طاق راتوں میں عبادت کی جاتی ہے، تو فرمایا کہ ماہ ذو الحجہ کی جو راتیں ہیں، ابھی جیسے کل کی رات گزری ہے، پرسوں کی رات گزری ہے، یا آئندہ آنے والی جو راتیں ہیں، ہر رات لیلۃ القدر کی طرح اہمیت رکھتی ہے۔ لیلۃ القدر کی طرح اس میں عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم اس بابرکت عشرہ ذو الحجہ کی کتنی برکتیں سمیٹتے ہیں، اور اس میں وہ احباب جنہوں نے قربانی کرنی ہے یا قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، یا جنہوں نے قربانی نہیں بھی کرنی، وہ حاجیوں کی مثل جو حج کرنے گئے ہیں، ان کا جو حال ہے، احرام کی حالت میں لپٹنا، جو پابندیاں ہیں، نہ بال کاٹنے ہیں نہ ناخن کاٹنے ہیں، تو اگر کوئی یہاں پر رہ کر بھی حج کا ثواب حاصل کرنا چاہے تو وہ حاجیوں کی مشابہت کرتے ہوئے بال وغیرہ نہ کاٹے، ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی حج کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ جو حاجیوں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ برکتیں اس بندے کو بھی ملے گی۔ پھر اسی طرح اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش نظر رہے کہ ان دنوں میں جو غیر ضروری بال ہیں وہ کاٹنے کا حکم ہے۔ ناخن نہیں تراشنے، بال نہیں کاٹنے، لیکن کون سے بال، کون سے ناخن؟ ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ حد سے بڑے ہوئے ناخن، ان کو نہیں رکھا جائے گا، ان کو نہیں بچایا جائے گا۔ بہت زیادہ اگر ناخن بڑھ چکے ہیں تو ان کو کاٹ دیا جائے گا، یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اور غیر ضروری بالوں سے مراد یہ ہے
کہ ماہ ذو الحجہ شروع ہونے سے پہلے پہلے بندہ اپنے جسم کی صفائی وغیرہ اچھے طریقے سے کر لے. اگر اس نے کوئی خط وغیرہ کروانا ہے یا کٹنگ وغیرہ کروانی ہے تو وہ کروا لے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نائی کے پاس چلے جائیں اور اس کو بولیں میری کلین شیو کر دیں, میری داڑھی مونڈ دیں. یہ تو گناہ ہو جائے گا, یہ تو شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے گی. ہمارے ہاں نا سارا یہ جو ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی پہلا عشرہ ہے, 10 دنوں میں نہ بال کاٹے جاتے ہیں نہ ناخن کاٹے جاتے ہیں, داڑھی شریف بھی چھوڑی جاتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب قربانی کر لی تو اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ سنت ابراہیمی کو تو زندہ کر لیا. حضرت ابراہیم کی سنت ہے جانور قربان کرنا اللہ کی راہ میں. سنت ابراہیمی کو ہم نے قربان کیا, سنت ابراہیمی کو ہم نے ادا کیا, اور ساتھ ہی ہم حجام کے پاس گئے, نائی کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے سنت ابراہیمی تو ادا کر لی ہے, اب میرے چہرے سے سنت مصطفیٰ کاٹ دے. سنت ابراہیمی ادا کر لی اور سنت رسول کو کاٹ رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسی شریعت ہے, یہ کیسا ایمان ہے کہ ایک طرف حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کیا, قربانی کی, اور دوسری طرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو نالیوں میں بہا دیا. یہ سنت رسول کے جو بال کٹتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں کبھی سوچیں؟ وہیں پاؤں کے نیچے ان کی بے ادبی ہوتی ہے, یہ بال نالیوں میں چلے جاتے ہیں, ان بالوں کی بے حرمتی ہوتی ہے. تو ایک طرف ہم سنت ابراہیمی کو بڑے ذوق شوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور دوسری طرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی بے ادبی کرتے ہیں اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. داڑھی رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے, لیکن اس پر جو حکم ہے وہ سنت کا نہیں ہے. یہ بڑا ایک عوام کے اندر نا غلط مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. واقعی داڑھی رکھنا سنت ہے. اگر ہم سنت کی بات کریں تو سنت کہتے کسے ہیں؟ سنت اسی کام کو کہا جائے گا کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. تو نماز حضور نے نہیں پڑھی, نماز بھی تو سرکار نے پڑھی ہے, تو نماز کو ہم سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہر جو شریعت کا کام ہم کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور بھی دیگر جو ارکان ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, یہ ہمیں حضور ہی نے تو بتائے ہیں, حضور ہی نے تو یہ اعمال اپنائے ہیں, سرکار ہی کی تو ساری سنتیں ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ بعد حضور کی جو سنتیں ہیں, بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال مبارکہ ہیں وہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں, بعد اعمال واجب کا درجہ رکھتے ہیں, بعد اعمال سنت کا درجہ رکھتے ہیں. تو یہ جو داڑھی شریف ہے یہ حضور کی سنت ہے, لیکن حکماً یہ واجب ہے. یعنی داڑھی رکھنا یہ ضروری ہے, اس کو کٹا دینا. دیکھیں ایک بندہ ویسے ہی عمل نہیں کرتا نا, کیوں داڑھی کٹائی ہے, کہتا ہے یار میں ویسے ہی نہیں رکھتا. اس کی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ سستی کی وجہ سے نہیں رکھ رہا یا اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں رکھ رہا. ایک بندے سے پوچھا جائے داڑھی کیوں نہیں رکھی, کہتا خیر یہ کوئی گال نہیں, سنت ہی ہے. اب یہ غلط کر رہا ہے, یہ دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنا, دین کو بدلنا ہے, اور اسی وجہ سے تو سابقہ امتیں ہلاک ہوئی ہیں. آپ تورات شریف کو دیکھ لیں, آپ انجیل کو دیکھ لیں, وہ کیا کیا عیسائیوں نے, یہودیوں نے ان کو بدل کر رکھ دیا. اپنی مرضی کا دین لے لیا جو ان کی مرضی کے مطابق تھا, جو ان کی طبیعت کے خلاف تھا انہوں نے نکال ہی دیا, چینج ہی کر دیا. تو یہ جو دین پر عمل نہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن دین کے حکم کو بدل ہی دینا, دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دینا, اس کا وبال زیادہ ہے. خیر یہ میں مسئلہ عرض کر رہا تھا کہ جو جسم کے غیر ضروری بال ہیں وہ کاٹنے ہیں,
یہ غیر ضروری نہیں ہے، یہ تو ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حکم ہے، تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 35 سے زائد حدیثیں ہیں، 35 سے زائد حدیثیں، 35 سے زائد حدیثوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور اس حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودیوں کی مخالفت کیسے کرنی؟ کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ یہ حکم ہے، واجب ہے اس پر عمل کرنا۔ ہم نے مونچھوں کو بڑا کر دیا اور داڑھیوں کو معاذ اللہ پست کر دیا۔ تو یہ ایک ضمناً مسئلہ آیا تھا، میں نے ذرا تھوڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دیا ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا تو چلیں، سمجھ آتا ہے کہ بندہ گناہ گار ہے، لیکن اس کو بگاڑ ہی دینا، اس کا حکم ہی چینج کر دینا، یہ بات بہت زیادہ جو ہے نا وہ قابل تشویش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی، بلکہ اکثر زندگی آزمائشوں میں گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کا خود قرآن کے اندر ذکر فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، یہ جو آزمائش ہے نا، یہ ہر بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی تصدیق فرمائی، اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ تو بالکل صراحتاً اس بات پر دلیل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایمان لانا کافی ہے؟ کیا تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بندے کی آزمائش ضرور ہوگی۔ اب بندے کی آزمائش ہوتی کس کیفیت میں ہے؟ ہر بندے کی آزمائش اس کی ایمان کی مضبوطی کے مطابق ہوتی ہے۔ جس قدر بندہ اپنے دین کے اندر ایمان کی کیفیت میں مضبوط ہوگا، جس قدر بندے کا ایمان مضبوط ہوگا، اتنی ہی سخت آزمائش اس کی ہوگی۔ اور کیا کسی نے کہا نا کہ مکاتب عشق کا اصول ہم نے الٹ دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہے اس کی آزمائش کم ہو، جو اللہ کو زیادہ ماننے والا ہے اس کو ریلیف ملنی چاہیے تھی، اس کو آسانیاں ملنی چاہیے تھی، اس کو بڑی عیاشی ملنی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آزمائش کا سلسلہ ہے یہ بتائیں تو صحیح کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ اب اگر ہم اپنے حساب سے اس مسئلے کا جواب دیں تو ہم تو کہیں گے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان پر مصیبتیں آنی چاہیے، ان پر آزمائشیں آنی، کافروں پر آنی چاہیے، مشرکوں پر آنی چاہیے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں۔ کن پر؟ نبیوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں ہی اللہ کے نبی۔ سرکار نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں، اور واقعی یہ بات حق بھی ہے۔ ہم انبیاء کرام کی اگر زیادہ نبیوں کو نہ دیکھیں، ہم کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہم اولو العزم پیغمبروں کو دیکھیں، حضرت ابراہیم کی ذات کو دیکھ لیں، اللہ کے خلیل ہیں، گہرے دوست ہیں، ساری زندگی امتحانوں میں گزری ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، آزمائشیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، آزمائشیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں۔ سرکار نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی بھی نہیں ستایا گیا، جتنی آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں کسی پر بھی نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد پھر جس قدر جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ آزمائشوں کا شکار ہوگا۔ آزمایا جاتا ہے
کسی اللہ والے سے پوچھا گیا نا کہ محبت میں آزمائش کیوں رکھی گئی ہے؟ فرمایا کہ ظرف اور کم ظرف والے کی پہچان کے لیے، پتہ چل جائے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ محبت ہی میں تو آزمائش ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی ذرا تھوڑی سی ہسٹری پر غور تو کریں، کتنی مشقتوں کتنی مصیبتیں آئیں جب کوئی اس چیز کا اعلان کرتا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ سیدنا بلال حبشی کو دیکھیں آپ، گھر والوں کی مخالفت، ظلم و ستم۔ تو یہ جو آزمائش کا سلسلہ ہے یہ بندے پر اتنا ہی زیادہ آئے گا جس قدر بندہ اللہ والا ہوگا، جس قدر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ اللہ سے پیار کرتا ہے تو پھر تو آسمان سے من اور سلوہ اتر جانا چاہیے تھا، اس کے لیے کوئی بہت ساری سہولتوں کا انتظام ہونا چاہیے تھا۔ سرکار فرماتے ہیں واقعی تو اللہ کی محبت میں سچا ہے، بڑا عشق ہے، بڑا پیار کرتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا۔ یہ آزمائشیں اللہ والوں پر بہت زیادہ آتی ہیں، اور قرآن پاک سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ ملک آپ پڑھیں، دیگر آیات ہیں جس کے اندر بالکل واضح طور پر فرمایا گیا ہم ضرور آزمائیں گے۔ تو جناب خلیل اللہ کو بھی آزمایا گیا، اور ان کی آزمائش کتنی سخت تھی، اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے اپنے خلیل کو آزمایا۔ ایک مرتبہ نا جناب خلیل اللہ اپنے جو ان کا ریوڑ تھا، مال تھا، اس کے پاس دیکھ بھال کے لیے کھڑے تھے، اور آپ کا مال اتنا زیادہ تھا۔ تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس واقعہ کو ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ مال تھا جناب خلیل اللہ کا کہ ان کی حفاظت کے لیے 5000 کتے رکھے تھے۔ مال مویشی کی حفاظت کے لیے ہمارے ہاں بھی جانور رکھے جاتے ہیں، تو جناب خلیل اللہ نے 5000 کتے اپنے مال کی حفاظت کے لیے رکھے تھے، اور اتنے مالدار تھے کہ ہر کتے کے گلے میں سونے کا پٹا تھا۔ اتنا اللہ نے مال دیا تھا جناب خلیل اللہ کو۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو رشک ہوا کہ خلیل اللہ کو جو اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا ہے یہ اسی لیے دیا ہے کہ مال زیادہ ہے، اسی لیے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہارا اگر شوق ہے آزمانے کا تو میرے خلیل کو آزما لو۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور غار میں بیٹھ کر نا اللہ کا ذکر کرنے لگا، سبحان الحی الذی لا یموت سبوح قدوس، اللہ کی تسبیح بیان، اللہ کی کبریائی بیان، تسبیح و تحلیل کر رہا ہے فرشتہ انسانی شکل میں۔ جب خلیل اللہ نے دیکھا فوری طور پر متوجہ ہوئے اور جا کر اس کے پاس بیٹھ گئے، اے میرے محبوب کا ذکر کرنے والے، ذرا ایک بار پھر مجھے میرے رب کا نام سنا۔ اب اس فرشتے نے کہا پہلے تو میں اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اگر اب آپ کہتے ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے گا، کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ دیکھو میرا جو ریوڑ نظر آ رہا ہے نا، یہ جتنی بکریاں نظر آ رہی ہیں، ایک مرتبہ میرے رب کا نام سنا، ساری بکریاں میں تیرے نام لگا دوں گا۔ نام سنا، پھر فرشتے نے اللہ کا ذکر کیا، تھوڑی دیر بعد پھر خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہ تڑپ بڑھ گئی، فرمایا کہ پھر میرے رب کا نام سناؤ۔ پھر اللہ کا ذکر کرنے لگے، پوچھا کہ اب اگر ذکر کروں گا تو اب کیا دو گے؟ فرمایا کہ یہ جتنی اونٹوں کی قطار نظر آ رہی ہے میرے ریوڑ میں، یہ سارے کے سارے اونٹ تیرے۔ پھر فرشتے نے ذکر سنایا، پھر اس نے کچھ مانگا، فرمایا کہ گائیں تیری، بکریاں تیری، سارا مال تیرا۔ کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ آپ نے اپنی جائیداد جو کچھ بھی تھا سب کچھ اللہ کے ذکر سننے کے لیے قربان کر دیا، خود کنگال ہو گئے، کچھ بھی پاس نہ بچا۔ اب فرشتے نے کہا، پھر ڈیمانڈ کی کہ مجھے پھر میرے رب کا ذکر سنایا جائے۔ فرشتہ کہتا ہے اب تو سب کچھ دے دیا ہے، اب کیا دو گے؟ فرمایا کہ مال چرانے کے لیے تجھے غلام تو چاہیے، مجھے اپنے پاس غلام رکھ لے، ساری زندگی مجھے میرے رب کا ذکر ہی سناتے رہنا۔
پھر فرشتے نے پتا کیا کہا؟ جب سب کچھ ہی دے دیا، اپنا آپ بھی دے دیا، فرشتے نے کہا کہ یا ابراہیم انت خلیل اللہ. فرشتہ کہتا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے خلیل ہیں، واقعی آپ اللہ کے دوست ہیں، واقعی آپ اللہ کے سچے یار ہیں. تو یہ آزمائشوں کا سلسلہ، لیکن آزمائشوں کے بعد جو صلہ ملتا ہے نا، جس قدر بندے کا امتحان سخت ہوتا ہے، آزمائش سخت ہوتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی بہت اعلیٰ ملتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے جب نمرود کی آگ کا امتحان پاس کیا نا، بڑے پرچے حل کیے اپنی زندگی کے اندر، بڑے بڑے پرچے، بڑے بڑے امتحان جناب خلیل اللہ نے پاس کیے ہیں. جب نمرود والا پرچہ حل کر لیا، پھر قوم کو دعوت توحید دی. اب جب قوم نے مسلسل تکلیفیں، اذیتیں، تکلیفوں سے باز نہ آئے، تو جناب خلیل اللہ نے فلسطین کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا. فلسطین کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ قرآن پاک میں ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کروں گا، وہ میرا رب مجھے راہ دے گا. جہاں سے ہجرت فرمائی وہ شہر بابل شہر عراق کا شہر تھا، نمرود کے ساتھ جہاں پر یہ معاملہ پیش آیا. فلسطین کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، فلسطین گئے، فلسطین سے پھر مصر گئے، پھر دوبارہ فلسطین میں آئے. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب آپ وہاں سے بابل شہر سے نکلے تو راستے میں ایک ترکی کا شہر آتا ہے حران. حران شہر میں آپ ٹھہرے، وہاں پر آپ کے چچا تھے، تو اپنے چچا کے ہاں ٹھہرے. جب چچا کے ہاں مہمان بنے تو چچا نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کا نکاح جناب ابراہیم سے کیا. پھر کچھ دیر وہاں پر رکے، پھر آپ فلسطین چلے گئے حضرت سارہ کے ساتھ. فلسطین سے جب دوبارہ آپ نے مصر کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، آپ کے ساتھ آپ کی فیملی بھی تھی. اس وقت مصر میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جو خوبصورت عورتوں کو قید کر لیتا تھا. جب جناب خلیل اللہ فلسطین سے مصر کی طرف آئے تو بادشاہ کے جو سپاہی تھے انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ آیا، اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے. بادشاہ نے جناب سارہ کو اپنے پاس بلایا اور گندے ارادے کے ساتھ چھونا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ کی پکڑ ہوئی، اس پر ایسا عذاب آیا کہ وہ زمین میں دنسنا شروع ہو گیا. اس نے فوری طور پر حضرت سارہ سے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں مجھے عذاب سے نجات مل جائے، میں آزاد کر دوں گا تمہیں. حضرت سارہ نے دعا کی، بادشاہ دوبارہ اپنی حالت پر آیا. پھر جب وہ نارملی حالت میں آیا، دوبارہ اس نے گندے ارادے سے چھونے کی کوشش کی، پھر وہی عذاب. 3 مرتبہ یہ سلسلہ ہوا. بالآخر بادشاہ نے تھک ہار کر کہا اپنے سپاہیوں سے کہ میرے پاس تم انسان یا جن لے کر آئے ہو؟ یہ تو کوئی جن لگتا ہے مجھے. بادشاہ نے حضرت سارہ کو آزاد کر دیا. اور یہ ذرا پوائنٹ سمجھنے والا ہے، جب حضرت سارہ کو آزاد کیا نا، اس وقت حضرت سارہ کی خدمت کے لیے اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو بطور گفٹ حضرت ہاجرہ دی. حضرت ہاجرہ کی جو تاریخ ہے یہ حضرت اسماعیل کی جو والدہ ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس بادشاہ نے خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ دی. جب حضرت ابراہیم کی دوبارہ ملاقات ہوئی حضرت سارہ سے، پھر سارے کا سارا قصہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے باحفاظت ہمیں بادشاہ کے شر سے بچا لیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر بتایا کہ یہ ہاجرہ بادشاہ نے گفٹ دی ہے خدمت کے لیے. آپ نے پھر مصر سے دوبارہ فلسطین کی طرف آئے، وہاں پر آ کر قیام کیا. جب آپ کی عمر 90 سال کے قریب پہنچی، حضرت سارہ چونکہ بانجپن تھی، آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، حضرت سارہ کے مشورے پر جناب خلیل اللہ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا. حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا اور دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما. اور ہمیں بھی بالخصوص جن کی ابھی اولاد ہو، صرف اولاد کی دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگنا یہ سنت انبیاء ہے. جب اللہ سے نیک اولاد کی دعا مانگی
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا کہ ہم نے بھی ابراہیم کو صبر والے بیٹے کی بشارت دی ہے، حلم والا، بردبار، تحمل والا۔ خیر، جب جناب خلیل اللہ کی ولادت ہوئی، وہ سابقہ جمعۃ المبارک کے اندر ولادت ابراہیمی پر ہم نے کلام کیا تھا، جب حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 13 سال اور دوسری روایت میں 7 سال، 2 روایتیں ہیں، جب 7 سال کی عمر ہوئی یا پھر 13 سال کی عمر ہوئی تو جناب خلیل اللہ نے خواب دیکھا۔ پھر اس کی جو بیک ہینڈ یہ ہے کہ وہاں سے حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ابراہیم نے ان کو چھوڑ دیا مکہ مکرمہ میں، وادی غیر ذی زر، جہاں پر نہ کوئی پانی، نہ کوئی ہوا، اس طریقے سے نہ کوئی ساز و سامان۔ ان دنوں میں پھر حضرت ابراہیم کی جب پرورش ہوئی، 13 سال کے ہوئے یا پھر 7 سال کے ہوئے، فلما بالغ معہ السعی، جب بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے جناب اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ یہ جو خواب دیکھا نا حضرت ابراہیم نے، اس مہینے کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو 8، 9 اور 10، 8 ذو الحجہ، 9 ذو الحجہ اور 10 ذو الحجہ کی راتوں کو، 8 کی رات، 9 کی رات اور 10 کی رات کو خواب دیکھا۔ 8 کی رات کو کیا خواب دیکھا؟ ان اللہ یأمرک بذبح ابنک ھذا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ 8 کی رات کو خواب دیکھا تو سوچ و بچار میں پڑ گئی کہ پتہ نہیں یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں۔ 8 کو خواب دیکھا، سوچ و بچار کیا، پھر 9 کو خواب دیکھا، دوبارہ یہی خواب آیا، ان اللہ یأمرک بذبح ابنک ھذا، اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اب پہچان لیا کہ واقعی یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر 10 کی رات کو بھی خواب دیکھا، پھر اس رات کو ارادہ کر لیا کہ صبح بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 8 کی رات، 8 کا جو دن ہے اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، سوچ و بچار کا دن۔ 9 کا جو دن ہے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن حج ہوتا ہے، اور ابھی جو حج ہوگا یہ جمعرات کو ہوگا۔ جمعہ کو جو ہے وہ سعودیہ میں عید، اور انشاءاللہ ہفتے کو پاکستان میں عید ہوگی۔ یہ جو 8، 9 اور 10 ہیں، یوم ترویہ، یوم عرفہ اور یوم نحر، یہ جناب خلیل اللہ کے خواب کی وجہ سے ان کے نام ہیں۔ سوچ و بچار کا دن، پہچان کا دن اور قربانی کا دن۔ جب ارادہ کر لیا کہ اب بیٹے کو قربان کرنا ہے، حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ بیٹے کو تیار کرو، میں نے دوست کی دعوت پر لے کر جانا ہے۔ کوئی جھوٹ نہیں ہے اس میں، دوست کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل کو تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، شیطان نے دیکھ لیا۔ شیطان نے کہا کہ یہ انسان یہ اتنا بڑا اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہے، یہ تو تاریخ رقم ہو جائے گی، یہ اتنا بڑا امر الہی کا پورا کرنا، یہ انسانیت کی بہت بڑی معراج ہے۔ شیطان نے فوری طور پر قسم کھائی کہ میں ضرور روکوں گا، میں ضرور ابراہیم یا آپ کی آل میں کسی کو فتنے میں ڈالوں گا۔ فوری طور پر حضرت اسماعیل کی والدہ کے پاس آئے، حضرت ہاجرہ کے پاس۔ اے ہاجرہ، تو جانتی ہے تیرے بیٹے کو اسماعیل کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں دوست کی دعوت پر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ شیطان کہنے لگا کہ کیا کسی دوست کی دعوت میں چھری اور رسی بھی پکڑی جاتی ہے؟ تم نے دیکھا نہیں ابراہیم کے ہاتھ میں چھری بھی ہے، رسی بھی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ابراہیم اسماعیل کو پھر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ شیطان کہتا ہے ان کو ذبح کرنے کے لیے۔ اب حضرت ہاجرہ نے شیطان سے پوچھا کہ بھلا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرے گا؟ باپ کیوں بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اتنا لاڈلا بیٹا، اکلوتا بیٹا، بڑھاپے میں ملا، اتنا پیارا بیٹا۔ حضرت ہاجرہ کو شیطان نے کہا کہ دراصل ابراہیم کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے، کہ یہ انہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب حضرت ہاجرہ کے کانوں میں اللہ کی آواز پڑی، یہ اللہ کا حکم ہے، حضرت ہاجرہ نے کہا کہ
اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، خدا کی قسم میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوں تو رب کے حکم پر سارے ہی قربان کر دو۔ کہا کہ ایک اسماعیل کیا ہے، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر میری گود صرف ایک اسماعیل، اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوں تو میں رب کے حکم پر قربان کر دوں۔ شیطان یہاں سے ناکام ہوا، حضرت اسماعیل کے پاس آئے۔ تم جانتے ہو باپ کہاں لے کر جا رہے؟ دوست کی دعوت پر۔ فرمایا رسی اور چھری نہیں دیکھ رہے تمہیں ذبح کرنے کے لیے؟ کیوں ذبح کریں گے میرے والد مجھے؟ اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے ایک جان کیا ہزاروں جانیں بھی قربان ہیں۔ ابراہیم کے پاس آیا، ابراہیم کیا کرنے کے لیے؟ کہاں لے کر جا رہے بیٹے کو؟ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم چونکہ نبوت کی نظر رکھتے تھے، پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الیک عنی یا عدو اللہ لأمضین ھذا، اوے اللہ کے دشمن دور ہو جا، رکاوٹیں نہ ڈال، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اللہ کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ گویا کہ زبان حال سے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل یہ کہہ رہی تھی کہ کروں تیرے حکم پہ جاں فدا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ کروں تیرے حکم پہ جاں فدا۔ سب پڑھیے، کروں تیرے حکم پہ، ہاں کروں تیرے حکم پہ جاں، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے حکم پہ جاں فدا۔ یہ حضرت ابراہیم سے جب وہ شیطان ناکام ہوا، جناب خلیل اللہ نے پکا ارادہ کر لیا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے۔ آج ہم سوچتے ہیں نا، آج قربانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، مسئلے پوچھتے ہیں کس پر واجب ہے کس پر نہیں۔ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اس پر، قربانی کے مسائل میں۔ میں ذرا ڈیپلی طور پر دیکھیں کہ ایک قربانی جناب خلیل اللہ کی ہے اور ایک قربانی جانوروں کی قربانی ہے۔ آج اگر بیٹوں کی قربانی دینا پڑتی ہمیں تو آج جانور قربان کرتے ہوئے دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جس کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جو بالکل ہی بیچارہ غریب ہے، بالکل اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، لیکن جو تھوڑی بہت ہی کوشش کر کے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ان کو کرنا چاہیے لازمی۔ ہم اپنے معاملات پورے کرنے کے لیے بھی تو قرض اٹھاتے ہیں، اگر شادی آ جائے کوئی فنکشن آ جائے کتنے پیسے ہم پکڑتے ہیں آگے، تو قربانی کرنی چاہیے۔ تنگ ہو کر بھی اگر کرنی پڑے، مطلب کہ اتنا بندہ تنگ نہ ہو کہ محتاجی تک نوبت آ جائے، تو قربانی کرنی چاہیے۔ تو جناب خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل کے گلے پر پکا ارادہ کر لیا، اب چھری پھیرنی ہے، اب کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پورے زور کے ساتھ چھری کو چلایا، لیکن چھری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ پھر تیز کیا، پھر چلایا، پھر تیز کیا، لیکن چل نہیں رہی۔ زبان حال سے چھری کے ساتھ مکالمہ ہو گیا کہ چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ تیری فطرت تو کاٹنا ہے، تو کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ چھری زبان حال سے کہتی ہے کہ ابراہیم تو اسماعیل کا گلا کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن اسماعیل کے رب کا مجھے سخت آرڈر ہے کہ چھری خبردار میرے اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹا تو۔ میں کہ مجھے سخت آرڈر ملے ہوئے ہیں، خبردار میرے خلیل کا ایک بال بھی کاٹا تو۔ اللہ کا حکم تھا چھری کو کہ خبردار اسماعیل کو نہیں کاٹنا۔ ابراہیم نے زور لگایا، جب زور لگایا گلا کٹ گیا، لیکن گلا اسماعیل کا نہیں کٹا، جنتی دمبے کا کٹ گیا۔ گلا تو کٹ گیا، آنکھیں بند تھی، فوری اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل سائیڈ پر کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں، جبریل بھی مسکرا رہے ہیں، وہاں سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیرات تشریق ہیں 9 ذی الحجہ کی فجر سے
13ویں کی عصر تک ہم نے پڑھنی ہے. یہ کہاں سے ان کا جو حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت جناب جبریل کی ادائیں ہیں. یہ ان بابرکت ہستیوں کی ادا کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا گیا. اس وقت ان سب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہیے سارے ذرا اکبر اللہ اکبر لا الہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی پر یہ واجب نہیں ہے پڑھنا. ہاں پڑھ لی جائے تو اچھی بات ہے، لیکن ہر فرض نماز کی جماعت کے بعد، یعنی جس نے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اکیلے بندے پر بھی واجب نہیں ہے پڑھنا. اچھی بات ہے، عورتوں پر بھی واجب نہیں ہے، لیکن جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، چاہے مکمل جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے یا پھر اس کی کچھ رکعتیں باقی رہ گئی ہیں، ان سب پر، امام پر بھی، مقتدیوں پر بھی، جو بعد میں جن کی رکعتیں رہ گئی ہیں ان پر بھی کم از کم ایک بار بلند آواز سے، اتنی اونچی آواز ہو کہ اپنے کان سن لیں، یہ تکبیرات کہنا واجب ہیں، ضروری ہیں. 3 بار کہنا سنت ہے. اور اگر ویسے بھی بندہ اکیلا نماز پڑھے یا گھر میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہ بھی پڑھیں تو یہ ایک باعث ثواب ہے. لیکن واجب کس پر ہے؟ جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا، کیا جبریل، اب وقت چونکہ ہو چکا ہے انشاءاللہ، اس کو مجھے سامنے گھڑی میں تھوڑا سا وقت نظر آ رہا تھا اس لیے میں نے گفتگو یہ شروع کی ہے. آئندہ جمعۃ المبارک میں جو انشاءاللہ جناب خلیل اللہ کی بقیہ ادائیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے گا. اور دوسرا بڑا پیغام یہ ہے کہ قربانی کوشش کریں، سارے احباب کریں، جس قدر ممکن ہو قربانی میں لازمی جو ہے. اور اس میں جو ضروری مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ قربانی جو بڑی ہے اس میں 7 حصے ہیں، چھوٹی قربانی میں 1 حصہ ہے. اونٹ 5 سال کا، گائیں یا اس کی مثل جتنے بھی جانور ہیں ان کی 1 سال کی، اور بکرا بھی 1 سال کا. ہاں جو بھیڑ کا بکرا ہے وہ اتنا فربا ہو، اتنا موٹا تازہ ہو کہ دور سے دیکھنے میں اگر سال کا محسوس ہو، اگرچہ اس کی عمر 6 ماہ ہے تو اس پر بھی قربانی، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. ان 3 دنوں میں بقرہ عید کا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، اگر کسی کے پاس قرض مائنس کر کے اتنا مال بچ گیا کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم جتنا مال آ گیا، چاہے وہ مال تجارت ہے، کیش ہے، سونا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور اموال زکوٰۃ ہے. 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ابھی کرنٹلی طور پر ہے تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ ہے، جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے مطابق. اگر کسی شخص کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ، یہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے اور قربانی کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس پر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن جو قربانی کا نصاب ہے اس میں سال نہیں بلکہ وہ 3 دن، عید کا پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا مغرب سے پہلے پہلے، ان دنوں میں کسی بھی صورت میں اتنا مال آ گیا جو اس کی ضروریات زندگی کے علاوہ تھا، چاہے وہ مال تجارت ہے، سونا ہے، چاندی ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ اماؤنٹ اس کے پاس آ گئی یا مال تجارت آ گیا، تو ایسے بندے پر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے. کھالیں کس کو دی جائیں؟ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں جو مدارس ہیں بالخصوص یہ سارا سال چلتے ہیں اور ان میں خاص ایونٹ یہی ہوتے ہیں، قربانی کی کھالیں ہیں یا رمضان المبارک میں زکوٰۃ وغیرہ ادا کی جاتی ہے، تو انہی چیزوں سے سارا سال یہ مدارس کا نظام چلتا ہے. تو اب کوشش کریں، ہمارے جو مدارس ہیں، ہماری اس مسجد کے اندر بھی الحمدللہ صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے، تو قربانی کی کھالیں آپ یہاں پر جمع کروائیں یا اپنے جہاں پر آپ احباب کے قریب ہیں. دعوت اسلامی اس وقت پورے ورلڈ لیول پر دین متین کی خدمت کے لیے سرکوشاں ہے، تو دعوت اسلامی کو بھی قربانی کی کھالیں دیں. ہاں اگر کوئی سنی ادارہ آپ کے قریب ہے، وہ آپ سے کھال کا تقاضا کرتا ہے، تو اس میں کسی سے جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہے کوئی اہل سنت کا ادارہ، اس کو بھی اگر قربانی کی کھال چلی جائے تو شرعی طور پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور بلکہ مستحب یہی ہے کہ الحق للقریب ثم للبعید، یعنی اگر آپ کا کوئی قریبی ہے، کوئی قریب ادارہ ہے تو اس کو بھی قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے.
اللہ تعالیٰ ان بابرکت ایام کی ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔